المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی. ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی. ہر دور میں رہے گی ضرورت. دل ملکیت ہے جان ہے امانت حسین کی. ارزاں ملی ہے کتنی محبت حسین کی. ہر دور میں رہے گی ضرورت. ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی. دہرائے گا زمانہ روایت. دور یزید ہو کہ وہ دور جدید ہو. دور یزید ہو کہ وہ دور جدید ہو. ہر دور کے لیے ہے امامت حسین کی. ہر دور کے لیے ہے امامت حسین کی. ہر دور کے لیے ہے امامت. انسانیت ہے کرب و بلا میں پھنسی ہوئی. انسانیت ہے کرب و
بلا میں پسی ہوئی ہے، آج بھی جگہ کو ضرورت ہے، آج بھی جگہ کو ضرورت، دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، لوگے جگہ پہ ثبت گئے عظمت حسین کی، لوہے جگہ پہ ثبت گئے عظمت حسین کی، دین مبین کو کر گئی تابندہ حشر تک، میدان کربلا میں شہادت حسین کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے حسین گلشن میں اہل سنت و جماعت مسلک اعتدال اور مشرب محبت و عقیدت ہے، جس کے نظریات کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے براہ راست ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء سرور دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اور بعد از قیامت ہونے والے جملہ واقعات کو مختلف اوقات میں بیان فرما دیا ہے۔ امت کے لیے کس قدر خوش بختی ہے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق اہل سنت و جماعت اپنے مسلب و مشرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے اسی پر قائم رہیں۔ اہل سنت کا مسلک اعتدال اصحاب رسول کی محبت کا بھی درس دیتا ہے، ازواج رسول کے ادب کا بھی درس دیتا ہے، اور آل رسول کی مودت کا بھی درس دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے اصولوں کی روشنی میں آل رسول سے، اصحاب رسول سے کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر ہمارے مسلک سے ہی کسی عالم دین کی زبان پر کوئی سخت جملہ اہل بیت کے اطہار کے حوالے سے نکلے تو ہم کسی کے حوالے سے نہیں کہ کوئی ہمیں بتائے تو پھر ہم اس پر بات کریں۔ ہم الحمدللہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایسی سخت جملوں کے حوالے سے بھی ہمیشہ گرفت کرتے ہیں کہ یہ مقدس بارگاہ ہے، اور ان بارگاہ کے تقاضے بھی انتہائی مختلف ہیں۔ اس لیے ہمیں آل سے بھی پیار ہے، اصحاب سے بھی پیار ہے، عقیدت اور محبت کا تعلق ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ
کہ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو چیز امت کو دی اور اعلان فرما کے اس کو باور کرایا، امت کو چاہیے وہ دیوبندیت، وہابیت، سنیت کے تمام تر دائروں میں بکھرے ہونے کے باوجود ان فرامین کو وہ سامنے ضرور رکھے اور عقیدت محبت کا یہ پہلو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، اہل بیت کا، اصحاب رسول کا عقیدت محبت والا کتنا نازک ہے۔ ترمذی شریف کی 3786 نمبر پر یہ حدیث مبارک ہے۔ مسند احمد میں امام احمد نے اس کو 11778 نمبر پر بیان کیا ہے۔ اس کو نسائی نے، سنن الکبریٰ نے اس کو بیان کیا، اسی طرح ابی نعیم نے اور دیگر محدثین نے اس کو حدیث مبارک کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث مصطفیٰ یہ ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا او کما قال۔ سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے سید کون و مکان کو فرماتے سنا کہ میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ حضور فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھامے رکھنا ان چیزوں کو، اور میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اگر تم نے ان دونوں سے تعلق مضبوط رکھا تو پھر تم گمراہی سے بچے رہو گے، تباہی بربادی سے بچے رہو گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ دونوں چیزیں احدہما اعظم من الآخر، یہ دونوں کو تولنے بھی نہ بیٹھ جانا کہ بڑی چیز کیا ہے۔ حضور نے خود فرما دیا دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں، احدہما اعظم من الآخر، پہلی دوسرے سے بڑی ہے، دوسری پہلے سے بڑی ہے، ان کو تولنا نہیں ہے ان کے حوالے سے، بس آپ لوگوں نے ان کو تھامے رکھنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی رسی ہے اس کو، اور دوسرا ارشاد فرمایا وعطرتی اہل بیتی، حضور نے ارشاد فرمایا اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ولن یتفرقا، یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے، اور یہ دونوں اسی طرح اکٹھے یہاں تک کہ فانظروا کیف تخلو یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا، حضور نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گے، بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اب یہ گئے فرمان پاک مصطفی کہ حضور نے فرمایا دو چیزیں ہیں، قرآن بھی اور عطرت بھی، قرآن بھی اور عطرت بھی، اہل بیت بھی، ان دونوں سے تعلق رکھنا ہے۔ اب نہ میرے سمجھانے سے نہ آپ کے بحث کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، بس اپنے دل سے پوچھئے،
اپنی آنکھوں سے گواہی لیجئے، اس معاشرے میں کون سی برادری، لشکر، قبیلہ، فرقہ، جماعت، فرقی ہے جن کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں کہ قرآن کی بات کرو تو وہ پریشان نہیں ہوتے اور آل کی بات کرو تو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ یہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے کہ ہر بندہ اس کو لگا کے چیک کر سکتا ہے کہ کس کو کتنا اہل بیت سے پیار ہے۔ اگر کوئی کہے قرآن پورا نہیں، اگر کوئی کہے قرآن میں سے فلاں چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کا چور ہے۔ اور جو آل رسول کے حوالہ سے، کسی مقدس شخصیت کے حوالے سے کمزور پہلو رکھے تو اس کا مطلب ہے وہ آل کا چور ہے۔ تو چوروں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ واضح بات ہے، آل بیت سے پیار کرو ایسے جیسے کرنے کا حق ہے، اپنی مرضی نہ کرو، فلاں فرد ایسا تو فلاں ایسا۔ اسی طرح قرآن سے تعلق رکھو تو اپنی مرضی نہیں، پھر قرآن کے تابع ہو کے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا جو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی، لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ وہ مختلف اوقات میں مقدس شخصیات کی گستاخی کر کے وہ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی آل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کا تصور رکھ کے وہ آل بیت اطہار کے مقدس شخصیات اور نفوس کے حوالے سے کمزور پہلو رکھتے ہوئے گستاخی کا پہلو اس میں نکلتا ہے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت آل سنت نبی کی آل سے بھی پیار ہے اور نبی کے اصحاب سے بھی پیار ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اطہار سے، دونوں سے پیار ہے۔ اللہ کا قرآن مصطفیٰ کی آل کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جو قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت دو جہاں نے اس کا نور بخشا گئے، اس نور کو ہم نے دماغ میں، دل میں بٹھانا گئے، آل رسول کو اور قرآنی آیات کو ہر لمحہ سامنے رکھ کے اس پر عمل پیرا ہونا گئے۔ پھر میرے نبی کا فرمان سنیے جس کو طبرانی نے 2328ویں نمبر پر نقل فرمایا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میرے آل بیت کی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ پھر میرے کریم کا فرمان سنیے، اب دیکھیے آل رسول سے، اطرت رسول سے، خاندان رسول سے عقیدت و محبت کرنا کتنا ضروری ہے، نبی کی قربت کا باعث بنتا گئے، اپنی جناب آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا گئے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا گئے، اصحاب رسول کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ سبب بنتا گئے۔ اپنی سوچ فکر کے مطابق ان کے حوالے سے تول نام کا سلسلہ رکھنا، جب امت
بند کر دے گی ان کو اسی طرح مانے گی جس طرح میرے آپ کے آقا نے فرمایا، پھر امت کی کشتی کبھی بھی وہ ڈوبے گی نہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہے گی۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا، حدیث مبارک ترمذی نے 3798 نمبر پہ نقل کی، نسائی نے 8298 نمبر پہ نقل کی، مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد نے 32369 نمبر پر حدیث نقل کی گئے۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضرت حذیفہ فرماتے گئے حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کونین کے والی نبیوں کے سردار نے فرمایا ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، زمین پر نہیں اترا، آج وہ فرشتہ آیا گئے، اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار گئے اور حسن و حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار گئے۔ میرے آپ کے پیارے آقا و مولا کے یہ فرامین موجود ہیں اور دنیا جانتی ہے، اصحاب رسول اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے نور ان سے لیا گئے، ہم نے ایران سے نہیں لیا، ایران کے مجتہدین سے نہیں لیا، ذاکرین سے نہیں لیا، جاہلوں سے نہیں لیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ نہ بتاؤ حسین کون ہے، ہمیں ابو بکر صدیق نے بتایا ہے حسین کون ہے۔ ہمیں کوئی جاہل نہ بتائے حسین کون ہے، ہمیں عمر نے بتایا ہے حسین کون ہے، ہمیں عثمان غنی نے بتایا ہے حسین کون ہے۔ اس لیے ہم جاہلوں کی بات سننے والے نہیں ہیں، ہم جہلا کی باتوں کو سن کر جناب ایمان نہیں لاتے، عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ مصطفیٰ کے صحابہ نے بتایا ہے کہ ہم نے نبی کی زبانی خود سنا گئے۔ آمنہ کے لال فرماتے گئے صحابہ حسین میرا حسن میرا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ نے بتایا، یہ بات ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ نے بتائی ہے۔ ہم نے خود دیکھا محمد عربی کے کندھے ہوتے اور حسن و حسین بیٹھے ہوتے، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا حسین موڑتے چلے جاتے، نبی مڑتے چلے جاتے۔ اس لیے ہم کہتے گئے کہ خدا را ہمیں ان کا مرتبہ نہ بتاؤ، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا گئے، ہمارے بڑوں نے بتایا گئے۔ آؤ پوچھو یہ کون ہے؟ میں نے کہا کس سے پوچھنا چاہتے ہو؟ جہاں تم بکتے ہو بھونکتے ہو ان بزرگوں سے تو پوچھ لو کہ حسین حسن کیا گئے، حسن حسین سے پوچھو کہ وہ کون مقدس لوگ ہیں۔ ہم نے سنا پڑا جناب سیدنا فاروق اعظم مال تقسیم کر رہے گئے، لوگ بیٹھے گئے ان کو دے رہے گئے، بدر والوں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، غازیوں کو یہ درجہ ہے ان کو یہ دے دو، مجاہدوں کو اتنا دے دو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے گئے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب حسن حسین کا نام آیا میں نے دیکھا بدریوں سے بھی زیادہ، مجاہدوں سے بھی زیادہ، شہید کے ورثاء سے بھی زیادہ، اور میں بھی دیکھ رہا تھا
میں نے اپنے بابا سے عرض کیا بابا جب میں لڑ رہا تھا تب یہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت کی جھولی میں کھیل رہے ہوتے، جب میں مجاہدوں کی صورت میں فرنٹ پہ لڑتا تھا تب یہ نانا کا بابا کا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، بچے تھے۔ ابا آپ نے باقیوں کو اتنا دیا، حسن حسین کی بات آئی تو آپ نے زیادہ دیا، بات میری نہیں ہے، بات تمہارے ملا باقر مجلسی کی ہے، بات تمہارے شیعہ کی کتابوں کی ہے۔ اتنی بات سنی تو عمر کے چہرے پہ جلال دیکھنے والا تھا، جلال میں آ کے فرماتے گئے او عبداللہ زبان سنبھال کے بولا کر، تجھے پتہ نہیں ہے حسن حسین کون ہے؟ ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، ان کے بابے جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ تو عبداللہ تو اور ہے، تو عمر دا پتر ہے، او نبی کے پتر نے، تو عمر کا بیٹا گئے، وہ مصطفیٰ کے بیٹے گئے۔ سچ کہا تھا آپ کے بڑے نے، میرے بڑے نے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی نے، مولانا حسن رضا نے، کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل ایسے نہیں، سارے مل کے پڑھیں بے اجازت جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے گئے قدر۔ آج آل سنت میں بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو ناسبی بننے کا شوق ہے، ان کے سامنے آل بیت کا نام لے لیں، عقیدت کی بات کر لیں، ان کو بھی ڈینگی لڑنا شروع ہو جاتا ہے، ان بیچاروں کو بھی موذی وائرس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے گئے تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو ایسے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ناسبی کے منہ پہ تماچا مولانا حسن رضا نے کتنا رکھ کے مارا گئے؟ اور سیدہ بطول کے مقام کو تولنے والوں، حسن حسین کے عظمت کو تولنے والے ناسبیوں خارجیوں، تمہارے منہ پہ کتنا بڑا تماچا مولانا حسن رضا نے مار کے کہا گئے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی سارے پڑھیے بے اجازت جن کے گھر کوئی بندہ خاموش نہ رہے، جس کا پڑھنے کا جی نہ چاہے وہ رخ زیبا نیچے رکھے، آل رسول بیت کی محبت اگر آپ کی ماں نے، میری ماں نے اگر لوری میں دی ہے تو پھر ضرور پڑھیے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل یک زباں ہو کے پڑھیے بے اجازت جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبریل۔ مجھے نہیں پتا آج کے دور کا ناسبی کیا ڈگری لگائے گا، کیا بک بک کرے گا، مجھے تو یہ پتا ہے وہ مجھ پہ تانا، مجھ پہ فتویٰ لگانے والے وہ شدت پسند ناسبی پہلے مولانا حسن رضا کے جوتے کے تلوے چاٹ تاکہ تمہیں بتائے کہ بطول کا گھرانہ کیا ہے۔ بے اجازت
اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بھی بے اجازت جن کے گھر جبریل پھر پڑھو بے اجازت جن کے گھر جبریل بڑا آسان ہے آج کے افراتفری کے دور میں نفرتوں کے ماحول میں کسی کو رافضی بنا دو کسی کو فلاں کر دو کسی کو فلاں کر دو او جاہلو اپنی جہالت کا رونا نہ رویا کرو اگر تمہاری ماں کی لوری نے اگر فاطمہ کی محبت نہیں دی اگر تیرے باپ کی تربیت نے علی کی محبت کی فکر نہیں دی تو ہمارا قصور نہیں ہے تربیت کرنے والوں کا قصور ہے ہماری ماؤں نے تو مولانا حسن رضا کے اس منقبت سے لوری دے کے کہا ہے بے اجازت جن کے گھر مل کے پڑھ لیجئے بے اجازت جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے یہ ہمیں احساس ہے ہم جس ماحول سے گزر رہے گئے کہیں سے کوئی بھونکتا گئے کہیں سے کوئی بکتا گئے ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آل اصحاب کی توہین کرے وہ اپنے بزرگوں کو بھونکنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر کوئی بے حیا اگر کوئی بدکار اگر کوئی بدبخت انسان اگر کوئی جہلم کا مرزا جہنمی ہو وہ کبھی بھونکتا گئے اقبال کا یہ شعر تو ٹھیک ہی نہیں ہے اقبال کا تو یہ شعر ہی غلط ہے کبھی کوئی بھونکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا یہ شعر یہ ہے ہی غلط شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے تو اب اگر جرت کر چکے ہو تو کرتے رہو بھونکتے رہو ہم ان کے در کی گدائی کر کے اپنے نسلوں کو یہ فکری علمی یہ خوراک دیتے رہیں گے بے اجازت جن کے گھر جبریل مل کے پڑھیے بے اجازت جن کے گھر قدر والے جانتے گئے مل کے پڑھ لیجئے قدر والے اگر اجازت ہو آپ کہیں گے آج کے دور کا ناسبی کہہ سکتا ہے مولانا حسن رضا کی بات ہے تو میں ذرا اس سے بھی بڑا تماچا ناسبی کے منہ پہ مارنا چاہتا ہوں اس ناسبی کی نسلیں یاد رکھیں گی جو قدم قدم پر لوگوں کو ڈگریاں دیتا گئے آگے سنیے میرے نبی کے غلاموں اس سے بڑی محبت کی بات کی ہے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اتنی عقیدت کی بات کر کے ناسبیت کے منہ پہ اتنا زوردار تماچا مارا گئے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں نور کا تو ہے عین نور تیرا
اب دیکھیے میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں آج رافضیت زدہ لوگوں سے، بتاؤ تمہارے مرکز میں، بتاؤ تمہارے گلشن میں، بتاؤ تمہاری دنیا میں اس عقیدت کا کوئی شعر ہے، اس عقیدت کی کوئی عقیدت ہے، اس محبت کی کوئی محبت کا اظہار ہے تو پیش کرو، ورنہ تمہیں کہنا پڑے گا اس دھرتی پر جتنی عقیدت اہل بیت سے محمد عربی کے غلاموں میں اہل سنت کو گئے کسی اور کو نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب دیکھیے امام حسین کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا، ابو بکر نے کیا کہا، عثمان نے کیا کہا، ابو ہریرہ نے کیا کہا، یہ سارے پیار کرتے گئے، یہ سارے محبت رکھتے گئے، یہ سارے عقیدت رکھتے گئے، ہمیں انہوں نے بتایا ہے محمد کی آل کا مرتبہ کیا گئے، مصطفیٰ کے شہزادوں کا مقام کیا گئے، آمنہ کے لال کے بیٹوں کا مقام کیا گئے۔ ڈونگا باغ والوں، ہم نے سن کے پیار کیا، ہم نے پڑھ کے پیار کیا، یہ بتاتے گئے ہم نے دیکھا تھا آمنہ کے لال خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوتا گئے، لڑکھڑا کے نیچے گرنے لگتا گئے، نبی نے آواز دے کے نہیں کہا اس کو اٹھا لو، ابو بکر تم اٹھا لو، عثمان تم اٹھا لو، علی تم اٹھا لو۔ ڈونگا باغ والوں، محمد پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، موضوع چھوڑ دیا، عنوان چھوڑ دیا، میرے نبی اٹھے، جا کے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کے لے کے آ گئے، پھر موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، پھر فرما رہے تھے لوگوں یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا شہزادہ حسین ہے، مجھے اس سے پیار ہے، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے پیار فرما، جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ ایک موقع نہیں ہے، کبھی مجمع میں اٹھایا، کبھی صحابہ کی مجلس میں اٹھایا، کبھی رات چلتے ہوئے اٹھایا، کبھی منبر پر بیٹھے ہوئے اٹھایا، اور تو اور لوگوں وہ جس کے لیے میرا نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دے، اپنے سجدے کو طول دے دے، اس کے لیے کیا کہو گے؟ ہم کسی رافضی سے پوچھیں، ہم کسی برگا شوارما بیچنے والے کسی جاہل ملا سے پوچھیں، ہم قرآن کے دشمن سے پوچھیں، اصحاب کے دشمن سے پوچھیں، ہم قرآن اور صاحب قرآن کے دشمن کو پوچھیں، نہیں، ہم تو محمد کے غلاموں سے پوچھیں گے جو یہ کہہ رہے گے اجازت جن کے گھر جبریل بھی، مل کے پڑھیے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ آج کوئی جاہل انسان اپنے منبر پہ کبھی کہتا ہے حسین غریب تھے، کبھی کہتا ہے وہ جناب بیچارے تھے، کبھی کہتا ہے ان کو کوئی بھی نہیں تھا، ان کو سارے چھوڑ گئے تھے، کبھی کہتا ہے حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، حسین یوں کہہ رہے تھے فلانے و کوفیوں مجھے یہ دے دو، کوفیوں مجھے یہ دے دو، اصغر کو اٹھا کے کہہ رہے تھے مجھے یہ دے دے، مجھے پانی دے دو، مجھے فلاں دے دو، اور اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کیا کرو، اپنے مرکز میں بیٹھ کر حسین پاک کی توہین نہ کیا کرو۔ جاہلو، اگر تمہیں حسین کے مقام کا پتہ نہیں ہے تو پھر محمد عربی کے غلاموں سے پوچھ لو حسین کا مقام کیا ہے۔ حسین غریب نہیں ہے، غریب ہو ملا تیری ماں، غریب ہو تیرا بابا، غریب ہو تیرا جاہل استاد، حسین تو وہ امیر ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جو دینے پہ آتا ہے تو وہ جنت بانٹتا ہے۔ جاہل
لوگ کہتے ہیں حسین غریب تھا، غریب تھا، اور بے حیاؤ بدکارو جاہلو، پکوڑوں سے جلیبیوں کے کاغذوں سے عقیدے بنانے والوں اور برگر شوارما بیچنے والوں سے عقیدے لینے والوں، دنیا نے دیکھا گزشتہ دنوں اسلام آباد کے ایک امام باڑے میں ایک کتا بھونکا، اس نے بکواس کر کے اپنا شجرہ بتایا ہے، شجرہ، اس نے شجرہ بتایا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کو ماننے کے لیے ابے کا ایک ہونا اور اماں کا ایک ہونا، جس کی طبیعت خراب ہو وہ منہ نیچے کرے۔ اور سنو، جو بغیرت انسان ابو بکر صدیق کو بھونکتا گئے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ میں بھونکنے والے کو کافر کہوں۔ یہ ان مولویوں کا ماحول نہیں ہے جو عمران زرداری نواز سے جفی ڈال کے سب کو وہ جناب میٹھی گولیاں دینے والے فنکاروں، جن کو حکومت تمغہ امتیاز دے ایسی تبلیغ کے بدلے میں اس کے بعد آسکر ایوارڈ بھی ملنے والا ہے، ایسے مولویوں کو ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے تمغوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں ہر اس تمغے کو جو بغیرتی کی بنا پہ میسر آئے۔ سنو، جو ابو بکر کو نہیں مانتا میرے نزدیک کل بھی بغیرت تھا، آج بھی بغیرت تھا۔ ابو بکر کو بھونکنے والا سن لے، ادارے، ایجنسیاں، حکومت حرکت میں آئے یا نہ آئے اس کا کام ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ زلفی بخاری کس کو چھتری دے رہا ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ چودھری سرور گورنر کس کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ کراچی کا علی زیدی کس کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے۔ لیکن کان کھول کے سن لے، حکومت وقت بھی اللہ کی قسم ہے ہمیں لٹکا بھی دو کوئی پریشانی نہیں ہے، جکڑ بھی دو کوئی پریشانی نہیں ہے، گرفتار بھی کر دو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن سنو، ایسے آصف علوی جیسے کتوں کو لگام نہ دی تو تمہارا اقتدار بھی ہم جوتے کی نوک پہ ماریں گے۔ جو صحابہ کا وفادار نہیں ہے میں اس کو کائنات کا بغیرت انسان سمجھتا ہوں۔ تم نے کیا سمجھا؟ تم نے کیا سمجھا یہ سارے طارق جمیل ہیں؟ تم نے کیا سمجھا کہ یہ سارے مولوی طارق جمیل ہیں؟ ہم نہیں ہیں، ہم خادم حسین ہیں، غلام ابو بکر صدیق ہیں۔ فی الفور پکڑو، جہاں سے بھی وہ کتا ملے جس بل میں یہ گھسا ہے اس کو نکال کے سریعام سزا دو، تاکہ ہمیں پتہ چلے عمران خان تیری حکومت کے وزیر بغیرتی کو فروغ نہیں دے رہے۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر تو نے جانبداری کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب تیرا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم پھر پکڑ کے پوچھیں گے جب تو ابو بکر کا وفادار نہیں ہو سکتا پاکستان کے کسی فرد کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے، اپنے ادارے اپنا کام کریں۔ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، گرفتاریاں، جیل، سلاخیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ ابو بکر صدیق پر بھونکنے والا، اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اور میں نے تو پہلے کہا تھا، پورے ان کھٹمل لوگوں کو
میں نے کہا کوئی بندہ اس برگر شوارما بیچنے والے، برگر شوارما بیچنے والے آصف علوی نامی ذاکر کو میں پھر کہہ رہا ہوں، پوری شیعت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ان کی کتابیں 1-2 گھنٹوں کے لیے نہیں، میں نے ہر وقت اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھی ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کائنات کا کوئی شیعہ اس بے حیا آصف علوی کو صرف میرے سامنے بٹھا دے، میں قسم اللہ کی میں 2 لاکھ روپے بٹھانے والے کو انعام دوں گا۔ یہاں سیالکوٹ کے لوگ بھی سن لیں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ یہ ملک شیعوں کا ہی نہیں ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ اس ملک میں بیٹھ کر ایران کی خیر خواہی کرنے والے کا نہیں ہے، سعودیہ کی خیر خواہی کرنے والے کا نہیں ہے، یہ جماعت کے پتران ملک ہے۔ کوئی شیعہ آصف علوی کو میرے سامنے لائے، حضور کی 4 شہزادیوں کا معاملہ، ابو بکر کی عظمت کا معاملہ، نبی کی عزت کا معاملہ، حضور کی عظمت کا معاملہ، ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا معاملہ، سیدہ فاطمہ کے صدق کا معاملہ میرے سامنے بٹھاؤ، 2 لاکھ روپے بٹھانے والے کو دوں گا۔ اگر کیس میں ہار گیا آصف علوی کو 10 لاکھ روپے بھی دوں گا، ہار بھی ڈالوں گا، ورنہ یہ مانگنا پڑے گا۔ یہ بازاروں، فنکاروں، گلوکاروں والا مسلک نہیں ہے، یہ قرآن کے پاروں والا ہے، محمد کے یاروں والا۔ میں گیا فیصلہ آباد میں، کسی نے ہماری پوسٹ پڑھی، اس نے مجھے شیعہ عالم نے کہا، کہنے لگے مولانا تسی بادشاہ ہو، یہ جو مولانا ہے نا آصف علوی، یہ عالم نہیں ہے، فیصلہ آباد میں برگر شوارما بیچتا رہا ہے، اور معاملہ یہ نہیں ہے۔ حکومت وقت یہ سنو، اگر آصف علوی نکل گیا ہے، چھپ گیا ہے، تو پھر یہ بھی مسئلہ سنو، جب اس نے ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا، اس امام باڑے میں جس بدبخت انسان نے اس کی یہ بکواس سن کر واہ واہ کی ہے، ان کو بھی گرفتار کرو، وہ بھی کافر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جنہاں بندہ ڈر کے بیٹھے مطلع کرے، اور مسئلہ شرعی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ جس کے پاس جمعے کی نماز کے لیے دور قریب سے آپ تشریف لاتے ہیں نا چل کے، یہ طارق جمیل نہیں۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو سن لے، سوشل میڈیا پہ مولانا طارق جمیل کا یہ بیان، کوئی صحابہ کو کافر کہے، یہ اٹھا کے سننا، مجھ پر آنکھیں نہ نکالنا، مجھے غصے سے نہ دیکھنا۔ پھر سنو، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کلپ میں فرمایا ہے، کوئی صحابہ کو کافر کہے تو صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے شریعت کا مسئلہ سنیے، جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اوہ ہولی بولو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، دیوبندی وہاں بھی سنی، اسے جا کے پوچھو۔ آپ مجھے کافر کہیں میں نہ ہوں تو کہنے والا گیا۔ اب سنو، ہم کسی کو کہیں، کوئی مجھے کہے، مجھ میں 1000 عیب ہے، میں مولانا ٹی جے سے پوچھنا چاہتا ہوں،
کہ تم نے کہا صحابہ کو کہے، تو وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں ادھر سے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو مولانا کی یہ بات یاد ہے، اب سنو۔ ہم نے کہا حضور کے صحابہ کے گلشن میں ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت اسلام نہیں، وہ بڑی بات ہے۔ صرف شریف آدمی بولے، اس فیس بک تو دین لے کے اپنے اپنے دائرے بنا کے مولانا نال پیار کرنے والے ہو، ساری زبان سخت ضرور ہے، لیکن کوئی حکومت مجھے تبلیغ کے سلے میں تمغہ امتیاز دے تو مجھے چوک پہ لٹکانا کہ میں نے حکومتوں کی فیور کی ہے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، جب سے رسول اللہ کے منبر پر چوکیداری شروع کی ہے، ہر حکومت نے میری مخالفت کی ہے، میں نے سر چڑھ کے حکومتوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر ہے۔ اور جاگتے ہو، اب سنو، مولانا نے کہا کوئی نہیں ہوتا، ایمان نہیں اسلام بڑی بات ہے، اور بڑی بات ہے بڑی۔ صحابیت کا، ابو بکر کی صحابیت کا انکار، کوئی بات نہیں، جمعے تو بعد میں سبحان اللہ کہہ دینا۔ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیوں؟ یہ نص سے ثابت ہے، یہ نص سے ثابت ہے، یہ نصوص میں ہے، نص سے ثابت ہے۔ اجازت ہو تو قرآن کی آیت سے یہ نص آپ کو بیان کروں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه، اولی بولو لصاحبه، ضدی بندہ نہ بولے لصاحبه، سارے بولو لصاحبه، لصاحبه۔ ذیشان صاحب ذرا کیمرہ گھما، جدہ منہ بند ہوئے طبیعت رنجوں میں پتہ لگ جائے، یہ لصاحبه، پھر بولو لصاحبه، لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ ابو بکر وہ گئے جس کی صحابیت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا، رکھے مصطفیٰ غم گسارے نبی۔ اور پرکر بیچنے والے، اور سوار میں بیچنے والے، اور گھٹیا ماں کی اولاد، اور غلیظ باپ کی تربیت، اور جاہلوں کے نمائندے، تو کیا جانے ابو بکر کیا گئے؟ مصطفیٰ سے پوچھو، حضور نے فرمایا مالو احدن کتو ما نفانی مالو ابی بکر۔ سن لو صحابہ، جس نے بھی مجھے مال دیا، فائدہ دیا، ہر ایک کو میں نے بدلہ دیا۔ ابو بکر وہ گئے جس کا بدلہ میں نہیں، قیامت کو میرا رب دے گا۔ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ یہ سن کر ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، ہولی بولو، یا رسول اللہ، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ حضور میں کون ہوں؟ میرا مال کیا ہے، میں بھی تو آڈا، مال بھی سب کچھ آپ کا ہے۔ ابو بکر کا پوچھنا ہے نا، علی سے پوچھو۔ کہتے ہیں میں بیمار نہ تھا، میں غائب نہ تھا، میں کھڑا تھا، حضور کا میسج آ گیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرائے، کیونکہ جس کا امام محمد ہے اس کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے وہ تصور، یہ ہے وہ عظمت اصحاب۔ ہم آل کے بھی نوکر، اصحاب کے بھی نوکر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ ایجنسیاں ادارے تحقیقات کریں کس کس جگہ سے ایران کی بولی بولی جا رہی ہے، کس کس مرکز سے سعودیہ کی بولی بولی جا رہی ہے۔ ہمیں جتنا مرضی جانچو، پرکھو، مارو، ہمیں پیٹو، ہمیں لٹکاؤ، سنو ہماری قبریں بھی اسی ملک میں بنیں گی، ہمارے بچے اسی ملک میں رہیں گے۔ لیکن پھر سن لو مٹھو، میرا مٹھو خان کپتان مسٹر نیازی، سن لے تماش بین اور ہوتے ہیں، سامعین تم نے زندگی میں تماش بین دیکھے ہیں، تم نے سامعین نہیں دیکھے، کیونکہ تماش بین بھاگ جاتے ہیں، سامعین ممتاز قادری بن کے میدان میں۔ اس لیے اس ملک سے ہمیں پیار تھا، پیار ہے، پیار رہے گا، لیکن حکومت ماں کا کردار ادا کرے، ریاست جھول نہ مارے۔ زلف بخاری کے پیسے عمل نہ ویک، علی زیدی بھی بغیر کی نہ ویک، ان اول نہ ویک، بندے دیا پترا ساڑھے الویک بریمانہ تینو موت اساں دتن۔ اس واسطے ابو بکر پاک کے معاملے میں، علی پاک کے معاملے میں، عثمان پاک کے معاملے میں، ان کے معاملے میں یہ قوم کبھی معاف کر سکتی نہیں، کرے گی نہیں۔ ہم الحمدللہ پارا دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور ہم یہ پورا ہمارے سیالکوٹ کا سب سے بڑا کراؤڈ اجتماع یہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ جلد از جلد مولوی برگر و شوارما جاگل آصف غلوی کو جلد از جلد گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، آصف غلوی کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم حاضر گئے، کوئی اس مرحلے میں عدالت نے کسی فورم پر ہمیں بحث کے لیے دلائل کے لیے بلائے، ہم نے حامد رضا سلطانی کے حوالے سے بھی عدالت میں دلائل دے کے ثابت کیا، اس پر مختلف دفعات لگوائی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں آصف غلوی کی گرفتاری کے بعد بھی ہمیں جہاں بھی حکم ہوگا ہم اہل سنت کے ادنا سے چھوٹے سے چوکیدار ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل، قوانین سے اور آئین سے انشاءاللہ ہم اسی طرح روشنی لیتے ہوئے ہم اپنے دشمن کو یہ ثابت کریں گے کہ حضور کا دشمن ہو، ابو بکر کا ہو، عمر کا ہو، عثمان کا ہو، علی کا ہو، حسنین کریمین کا ہو، سیدہ بطول کا ہو، حضور کی بیٹیوں کا ہو، حضور کی شہزادیوں کا ہو، ہم اس کے تعاقب میں تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، رازدار رسالت، غمگسار پیغمبر، امام الصحابہ، امام الصحابہ، امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، اسلام۔ جزاکم اللہ۔